کیا 4 سال سے یہ پورا قرآن الحمدللہ ہمارا سن رہے آج الحمدللہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ بےحد قبول فرمائے. بس جمعرات میں آج میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں, حدیث میں آیا جو جمعے کی رات میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا, 100 مرتبہ جمعے کے دن پڑھے گا تو اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائیں گے. 70 ضرورتیں آخرت کی پوری ہوں گی اور 30 ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی پوری فرما دیں گے. بہت سارے مسئلے ہمارے اٹک رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے حل کرا دیے. 30 ضرورتیں دنیا میں پوری ہوتی ہیں اور 70 ضرورتیں آخرت میں پوری ہوتی ہیں. ہر جمعے کو ہمیں رات کو انشاءاللہ پڑھنا ہے درود. اور سورہ دخان 25ویں پارے میں ہر ہفتے جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. سورہ یاسین ہر جمعے کو پڑھے گا رات کو, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے. جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جمعے کے دن فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے. سورہ یاسین اور اس سے اگلی سورہ صافات پڑھ کر جمعے کے دن آدمی جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اور جو آدمی جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ کے نبی نے فرمایا لم یمت حتی یرى مقعدہ من الجنہ, اس وقت تک کہ اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جنت کا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. کہا جائے گا مرنے کے بعد تم اس محل میں آؤ گے, پھر اس کی موت آئے گی. 1000 مرتبہ ہر جمعے کو پڑھ لو. سب سے مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم 10 تسبیح پڑھ لو. ضرور نہیں ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لو. فجر کی اذان ہوئی جمعہ شروع ہو گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے تک جمعے کا دن ہے. جب چاہے پڑھ لو, 2 پڑھ لو, 2 بعد میں پڑھ لو. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بہت ساروں کو بتایا تو انہوں نے پابندی سے پڑھی. کتنے سال ہو گئے پڑھتے ہو تعلیم بتائیے ذرا. 8-9 سال سے مستقل پابندی سے پڑھ رہے جب سے ہم نے ان کو بتایا, اور نہ جانے جہاں جہاں ہم گئے سب کو بتایا, کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا. تو آپ بھی شروع کر دو, ان کے 8-9 سال ہو گئے, آپ بھی 25 سال تک پڑھ لو. پڑھو گے پھر انشاءاللہ ہر جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود صلی اللہ علیہ وسلم. جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, تو اللہ تعالیٰ تمہارے 1,00,000 گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہارے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف فرما دیں گے. اور حدیث میں ہے جو آدمی جمعے کے دن قبرستان جاتا ہے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں. زندگی میں اگر یہ ماں کا نافرمان تھا, باپ کا نافرمان تھا, اللہ اس کو فرما بردار لکھ دیتے ہیں. ہم نے جب سے حدیث پڑھی تو ہم ہر ہفتے جمعے کو جاتے ہیں قبرستان میں اپنے ابو کی قبر پر. تو ایک مرتبہ ہم جماعت میں تھے, ہردوار میں ہماری جماعت چل رہی تھی, بھگوان پور میں جمعے کا دن تھا. ایک ساتھی کا فون آیا کہ مولانا کہاں ہو؟ میں نے کہا بھائی میں تو جماعت میں ہوں یہاں بھگوان پور میں. کہ ایک بات کرنی تھی, میں نے کہا بتاؤ. کہ خواب آیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بتاؤ. کہنے لگے آپ کے والد صاحب خواب میں آئے مجھے, یہاں میٹاڈور اسٹینڈ کے پاس گزری ہے وہاں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا حکیم صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں جماعت میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ جماعت میں جا رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی, میں نے کہا میں ہر ہفتے جمعے کو جاتا ہوں ان کے پاس قبرستان میں, آج میں آؤں جماعت میں. تو انہوں نے کہا چلو بھائی میں وہیں چلتے جماعت میں. تو انتظار رہتا ہے مردوں کو کہ بچہ آئے گا, میرا بیٹا آئے گا, وہ میرے پاس یہ پڑھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ہم اجر و ثواب پہنچا کر ان کے دل کو خوش کر سکتے ہیں. ہر ہفتے ہر جمعے کو قبرستان جانا چاہیے, ماں باپ کی قبر کی زیارت کریں گے سب انشاءاللہ. مانگو دعا اللہ سے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا